ایک بار پھر خوش آمدید جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے بلوچستان سے متعلق اور مہمان ہیں ہمارے جناب محمود خان اچکزئی صاحب. اچکزئی صاحب، اس وقت بلوچ اور بعض بلوچ خصوصاً وہ اور پاکستانی ریاست کے ادارے لڑ رہے ہیں. آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے، کیا حل ہے اس مسئلے کے لیے، کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کافی 2-3 دفعہ تکرار سے یہ بات کی، لڑائی بغیر وجوہات کی تو نہیں ہوتی. یہاں تک تو میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے بلوچوں، چاہے کوئی لڑ رہا ہے چاہے کوئی نہیں لڑ رہا، بلوچوں کی اس حد تک تو ہماری پارٹی ان کے ساتھ ہے. جو ہم اپنے لیے کہتے ہیں ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کا وطن ان کو کسی نے خیرات زکوٰۃ میں نہیں دیا. ان کے سائل، ان کے وسائل ان کے ہیں اور اس پہ ان کے بچوں کا حق ہے. اس سے آگے اگر کسی نے ہمیں کہا کہ بھائی آئے ہماری راضی نامہ ہو، میں کون ہوتا ہوں؟ اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی اپنی مرضی کے مطابق کچھ، وہ وطن، ان کے اس وطن کا، بلوچ وطن کے حدود کیا ہے، وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ برٹش بلوچستان میں ہمارے ساتھ مرری، بکٹی، جمالی اور چاغی کا سنجرانی اور مینگل، یہ برٹش بلوچستان میں تھے. اس کے نیچے تمام بلوچ، سمندر تک، یہ ان کا بلوچ علاقہ ہے. ان کے وسائل ہیں، ان کے سائل ہیں، ان کو مبارک. یعنی اگر وہ الگ یونٹ بنانا چاہیں یا الگ ہونا چاہیں تو مری اور بکٹی کا حصہ آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہیں؟ نہیں، کیوں نہیں. ان کی آرام سے کوئی آ کے مری، بکٹی ہماری تجویز تھی، میں نے اس کے لیے دی تھی، وہ 18th امینڈمنٹ میں بھی ہم نے دیا ہے. ہم کسی کی 1 انچ زمین کے نہ لینے کے روادار ہیں اور نہ اپنی زمین کسی کو دینے کے روادار ہیں. اگر کوئی مضبوطی سے، زور سے، طاقت سے لے تو طاقت کا تو جواب نہیں ہے. جو بلوچ پشتون وطن کے ساتھ برٹش بلوچستان میں تھا، آرام سے اپنے بلوچ وطن کا حصہ بنے. ہم ہمسائے رہیں گے، بہترین ہمسائے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. ہم نے ہر وقت انگریز کے خلاف بھی، انگریزوں سے پہلے ہندوستان کی جنگوں میں بھی ہم نے ایک مورچے میں لڑ کر لڑائی لڑی ہے. لیکن ابھی جو سٹرکچر ہے اس میں آپ بھی پاکستانی ہیں، وہ لوگ بھی پاکستانی ہیں. اب ان میں کچھ لوگ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ یعنی اختیار کی حد تک تو ٹھیک ہے، بلوچ جسٹیفائیڈ ہے. ان میں سے جو لوگ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں یا اگر وہ آزاد ہونا چاہیں گے تو آپ پھر ریاست پاکستان کے ساتھ ہوں گے یا بلوچوں کے ساتھ؟ ہمارے ارباب اقتدار کو جو بھی ہیں ان کو ایک مہربانی کرنی ہوگی، انہیں آرام سے سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. جب سے دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے، کم از کم 80 نئے ملک دنیا کے نقشے پہ ابھر آئے ہیں. اس قسم کی غلطیوں کی وجہ سے آپ جو غلطیاں کریں گے، انسان تو بہت خطرناک چیز ہے. اچھا، آپ نے شروع میں فرمایا بھی، خود حلف اٹھا لیا کہ جو کچھ کہوں گا سچ اور حق کہوں گا. بالکل یہ ٹھیک. جو بلوچ سردار کا اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے، اس میں آپ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ حق اور انصاف کی بات کریں گے کیونکہ آپ براہ راست فریق نہیں ہیں ان کے جھگڑے میں. بلوچ وطن پہ بلوچ جمہور کا حق قرآن مانتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کا قانون مانتا ہے، انسانیت کا قانون مانتا ہے، پاکستان کا آئین مانتا ہے. ٹھیک. بلوچ سرزمین پہ، پشتون سرزمین پہ، سندھی سرزمین پہ، سرائکی سرزمین پہ، پنجابی سرزمین پہ وہاں کے عوام کا حق مسلم ہے. اب یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دینے کو تیار ہیں، وہ زیادتی کر رہے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دینے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے اوپر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کو اگر اختیار دیا جائے مکمل طور پہ متعلقہ لوگوں اور اداروں کی طرف سے، آپ میڈیٹر بننے کو تیار ہیں بلوچ اور اسٹیبلشمنٹ؟ میں بھی پاگل ہوں اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کا نہ کوئی دین نہ ایمان ہے. آپ کہتے ہیں دینے کی بات، میں آپ سے بات کرتا ہوں سوئی گیس. یہ سوئی گیس لوگوں کے دنوں میں ایسے گھس گئی ہے. لندن میں بھی وہ گیس کو سوئی گیس کہتے ہیں، فرانس میں بھی گیس کو سوئی گیس کہتے ہیں. 52 سال میں آپ نے ان غریبوں کو روٹی پکانے کے لیے اچھا صاحب، یہ تو ویسے سہانی بات تو ہے کہ جی پختونوں کو اپنا اختیار دو اپنی سرزمین پہ اور بلوچوں کو اپنا دو. لیکن پریکٹیکل شیپ کیا ہو، رستہ کیا ہو، لائے عمل کیا ہو، آپ وہ تجویز دے دے کہ کیا کیا جائے. ہمارے بلوچ بھائی ان کی مرضی نہ مانے، ان کی مرضی مانے ان کی مرضی. پریکٹیکل شکل یہ بن سکتی ہے کہ یہ 2 قومی صوبہ ہو، وزیر اعلیٰ اور گورنر کے عہدے بائی روٹیشن، ایک گورنر ہے تو دوسرا وزیر اعلیٰ ہو.
قومی اسمبلی، سینیٹ، صوبائی اسمبلی، ٹیکنیکل کالجوں میں سیٹیں برابر ہوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. میں یقین سے کہتا ہوں جس دن یہ فیصلہ ہوگا وہ بلوچستان اتنا طاقتور ہوگا کہ گولی چلائے بغیر، کسی کی ماں کو ودوا کیے بغیر، کسی کے باپ کو مارے بغیر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے. جو ہم چاہیں گے سینٹرل ہمارے ساتھ کرے گا، اور نہیں کرے گا تو اس کی بربادی ہو جائے گی. یہ تو آپ کے اور بلوچوں کا آپس میں معاملہ ہو گیا. حکومت اور ریاست کے ساتھ اور بلوچستان کا ابھی جو قضیہ چل رہا ہے اس کا پریکٹیکل حل آپ کیا؟ کوئی کہتا ہے آل پارٹیز کانفرنس بلاؤ، کوئی کہتا ہے سول ملٹری مکالمہ کراؤ، کیا آل پارٹیز کانفرنس تو ویسے مجموعی طور پہ سارے ملک کی بدحالی پہ بلانی چاہیے تھی. یہ جو قتل و قتال ہو رہا ہے، یعنی اپنے ملک میں آپ کے طیارے بمباریاں کر رہے ہیں، جنگ کیا ہوتی؟ آپ کی توپیں. افواج کہتی ہیں کہ ہمارے اپنے 5000 سپاہی مارے گئے ہیں، ان میں سے بہت کم بلوچستان میں مرے، اس طرف مرے ہیں، وزیرستان کی طرف. بابا انگریزی میں کہتے ہیں when there is a will there is a way. اگر تو یہ تو بظاہر جو طاقتور ہوتا ہے اس کی طرف سے انیشیٹو آنا چاہیے. اگر کوئی پاکستان کو ایسا ملک بنانا چاہتا ہے کہ یہ بہت بہت مدت تک قائم رہے تو اس کے لیے بین الاقوامی طور پہ طے اصول طے، اس پہ ہم نے اس پاکستان اب بھی وائبل ہے. اچھا، وہ سچ اور حق کا وعدہ ذہن میں یاد رکھیے. اور یہ بتائیے بلوچستان میں کوئی بیرونی مداخلت ہو رہی ہے؟ دیکھیں صفی بھائی، یہ تو ایسے لوگوں کو بہکانے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے. آپ کا دشمن آپ پہ رحم کیوں کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صافی ہیں، اس جگہ چلاتے ہیں. اگر آپ اپنے وطن میں پھنس جاتے ہیں، یہ آپ کے دشمنوں کا اول ترین وظیفہ بنتا ہے کہ وہ آپ کے مخالف کو سپورٹ کرے. کون کون دشمن ہیں؟ ساری دنیا آپ کی دشمن ہے، ساری دنیا. افغانستان بھی اس میں ساری دنیا پاکستان کی دشمن ہے. آپ اکیلے ہو گئے. یہ بات درست ہے کہ افغانستان میں ان کے ٹریننگ کیمپ سے آپ کے رستے سے ہو کے آتے جاتے ہیں. افغانستان ابھی کیا ہے؟ ابھی وہ ابھی بھی آئی جی ایف سی نے میرے ساتھ انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ بلوچستان میں ان کے افغانستان میں ان کے ٹریننگ کیمپس اب بھی ہیں بلوچ سیپریٹسٹ. یہ تو دیکھ آپ کو تکلیف ہو، آپ تو جرنلسٹ ہیں، آپ تو کوئی بندوق نہیں اٹھائیں گے. آپ کو اگر اس ملک میں کوئی تکلیف ہوگی آپ سیدھے جلال آباد جائیں گے. مجھے کوئی تکلیف ہوگی میں سیدھا کندھار جاؤں گا. ٹھیک. تاریخی طور پہ بلوچ بھائیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جب جاتی ہوتی ہے ہم پناہ لیتے ہیں افغانستان میں. ٹھیک. وہ افغانستان لیکن آپ کا بھی تو طریقہ ہے. 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں انڈیا سے. ہماری پہلی جنگ ہماری بربادی، پھر 65 کی جنگ میں ہماری بربادی، پھر بنگلہ دیش کی جنگ میں ہماری بربادی. ان ساری جنگوں میں افغانستان نے آپ کو سپورٹ کیا. اب آپ کے وزیر خارجہ، آپ کے وزیر خارجہ، یعنی کہ میں ہندوستان کے ساتھ دشمنی، امن کی آشا دلی کے ساتھ اور کابل کے ساتھ دشمنی. کابل نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے کابل نے آپ کا؟ یہ وہ کہتے ہیں میرے جو لوگ سپریٹسٹ ہیں پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. ابھی کوئی کیا ہوگا؟ آپ جتنے بھی برے وقت آئے ہیں انکلوڈنگ جب کابل، تو اس وقت بھی ہمارے لیے دارالامن تھا جب یہاں انگریز تھا. مولانا عبید اللہ سندھی صاحب، ہمارے سکھ، ہمارے ہندو بھائی کابل میں بیٹھے، کمزور کابل. اچھا، یہ لڑائی مزید بڑھ گئی اور بلوچوں پہ مشکل وقت آیا اس سے بھی. جی، آپ بلوچوں کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ بندوق اٹھائیں گے؟ ہم ہر بندوق اٹھانے کی بات بڑی سخت ہے. ہم حق کو، یہ ہماری پارٹی کا منشور ہے، آپ بھی لکھ لیں. ہم حق اور ناحق کی لڑائی میں اگر ہم نشہ نہ ہوں، نشہ نہیں کیا ہو، ہم پاگل ہوں، ہم کسی کے درمیان حق اور ناحق کی لڑائی میں ہم حق کے ساتھ ہیں. ٹھیک. چاہے وہ لڑائی میرے بھائی اور کسی دشمن کے درمیان ہو، چاہے وہ کسی ہندو اور مسلمان کے درمیان ہو. ہم اتنے پاگل تو نہیں کہ ہم ظالم و مظلوم کو نہیں سمجھتے. ہم ظلم اور ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں ہم مظلوم کے ساتھ ہوں گے. اس وقت امریکہ بلوچستان میں کس کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ ہے، نہ حق کے ساتھ ہے؟ بلوچ سیپریٹسٹ کے ساتھ ہیں یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جس ڈگر پہ جا رہی ہے، اگر انہوں نے مہربانی نہ کی، توبہ نہ کی، تو لگتا یوں ہے کہ ہم پاکستان کو کھو دیں گے. امریکہ پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا بلوچستان کو الگ کرنا چاہتا ہے؟ امریکہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. اس دن بھی ایک عقل کے پرسوں آپ سے بڑھ کے کوئی وہاں کی حقیقت کو نہیں جانتا. افغان حکومت کے ساتھ آپ کی دوستی، وہاں خدا پختونوں کے لیڈر ہیں. آپ کو کوئی اس طرح چیز نظر آ رہی ہے؟ یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جس انداز میں عراق فارغ ہوا ایک آرگنائز پارٹی کے باوجود،
اور یہ بھی ایمانی ہم لوگ کر رہے ہیں. اس میں تمام اسلام نے فتویٰ دیا امریکہ کو کہ اٹیک ایران سمیت. جس انداز میں اس نے مبارک کا کباڑا ہوا, جس انداز میں قذافی صاحب غریب قسم فرسی کی حالت میں مارے گئے, جس انداز میں اب شام پہ علاقے تنگ کیے جا رہے ہیں, ہم کون سے آسمان سے اترے ہیں کہ ہمارا رویہ دنیا کے خلاف غلط ہوگا؟ ہم پہ الزامات ہوں گے کہ ہم ٹیررسٹ پالتے ہیں, ہم پہ الزامات ہوں گے کہ ہم یہاں بھی بات کرتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں. اور جب میرا ماموں یہاں گرفتار ہوا ابن آباد سے. آپ کا ماموں کون؟ اچھا, ہم تو سمجھ رہے تھے آپ پختون ہے, وہ عرب ہے, وہ آپ کے ماموں. میرا مطلب جب یہ ہوں گے تو اس کا کس کتاب میں آیا ہے کہ ہمارا اس قسم کا گہراؤ نہیں ہوگا؟ کس کتاب میں آئے ہم بیٹھے, کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا, ہم نے خود بچانا ہے. ہم نے اس ملک کو خود بچانا ہے, اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ سچ اور صرف سچ. بس جو کچھ ہم نے کیا ہے آئے ہم مان لیں. نہیں تو امریکہ اگر پاکستان کو توڑانا چاہے گا خاکم بدہم تو پہلے تو آپ کے پاس آئے گا نا. آپ بارڈر پہ ہیں, آپ کے پاس بندوق بھی زیادہ ہے, پھر بلوچوں کے ساتھ کیا کریں؟ میری بات یہ, ہمارے کبھی کبھی دوست کہتے ہیں تم لوگ یہ ہو تم لوگ وہ ہو. میرے والد صاحب نے کسی عدالت میں کہا تھا, پاکستان کی عدالت میں اور ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ بھائی اگر ہم ملک بیچنا چاہتے تو بہترین گراہ انگریز تھا, پھر ہم کیوں اسی جیلوں میں بیٹھے رہے؟ ہم بھی کہیں خان بہادر, کہیں خان فلانا, کہیں خان فلانا بن جاتے. نہیں, یہ وطن, یہ خاکہ میں عزیز ہے. یہ آپ سے وعدہ, آپ کے تھرو تمام لوگوں سے وعدہ, اور آپ کے تھرو کسی بھی آدمی سے وعدہ, ہم وطن کا سودا کسی کے ساتھ نہیں کریں. جی بہت شکریہ محمود خان اچکزئی صاحب. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو بلوچوں کا نقطہ نظر جاننے کے لیے بات کریں گے ممتاز بلوچ سیاستدان میر حاصل بزنجو سے.